کا تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ترجمہ کنز العرفان، اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر جب ہی وہ کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور قدرت کاملہ پر ایک اور دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو منی سے پیدا کیا جس میں نہ حس ہوتی ہے نہ حرکت، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرے سے عجیب و غریب مخلوق بنائی۔ ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتا رہا، پھر اس کی تخلیق پوری کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اسے دنیا کی روشنی میں لے کر آیا، اسے غذا اور رزق دیا اور اس کی پرورش کی، حتیٰ کہ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے رب کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان بتوں کی عبادت میں مصروف ہو گیا جو اسے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یعنی ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے گا جب کہ وہ بالکل گل چکی ہوں گی۔ یہ کفار نبی پاک سے کہا کرتے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ جب تم کہتے ہو کہ جب ہڈیاں مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری گل جائیں گی یا مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا جس رب نے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا جس میں نہ حس تھی نہ حرکت تھی، پھر اس رب نے تمہیں ایک شکل دی، دنیا کے اندر بھیجا، تم چلنے کے قابل ہو گئے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئے، تو فرمایا جو رب تمہیں ایک قطرے سے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہیں موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، جبکہ وہ اس ہستی کو بھول گیا جس نے اسے گندے قطرے سے ایسی حسین شکل عطا کی تھی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا کر لایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہڈی کو زندگی دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کو بتایا گیا کہ جس رب نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا وہ رب تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور نہایت ہی نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضو اور شکل باقی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ تو منی کے ایک چھوٹے سے بے حس و بے حرکت قطرے سے تجھ جیسے جھگڑالو انسان کو پیدا کر دیتا ہے، یہ دیکھ کر بھی اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا۔ علامہ ساوی فرماتے ہیں اس آیت میں ابی بن خلف کا رد ہے اور ہر اس شخص کا بھی رد ہے جو ابی بن خلف کے طریقے کو اپنائے ہوئے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اور طریقے سے سمجھایا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے انسان اپنی تمام ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں، اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے، کیونکہ ان سے بدن انسانی کو تقویت اور حفاظت ملتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں جس سے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو اور ان کا گوشت بطور غذا تم کھاتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، یعنی جب تم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر
تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت وجاہت مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جس بندے کے پاس اس زمانے میں 300 بکریاں ہوں تو آج کل تو کم از کم ایک بکری 20 25 30 ہزار روپے کی ہے تو وہ تو ٹھیک ٹھاک مال دولت کا مالک ہے. تو فرمایا جب تمہارے پاس کثیر تعداد میں یہ ہوتی ہیں تو لوگ تمہیں عزت وجاہت اور مقام و مرتبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے ہمارے زمانے میں صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے کہ اچھی گاڑی ہے. تو اسی طرح فرمایا جب تمہارے پاس یہ جانور بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بڑا مالدار آدمی ہے. تو فرمایا یہ تمام کے تمام منافع تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور باقی جتنا بھی انسان نے اس زمین کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا غلام بنایا ہے. ہر چیز انسان کے تابع ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقوں میں سے انسان کو کسی کی بھی تابع نہیں کیا. تو انسان کو سمجھایا گیا کہ انسان جس رب نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا, جس رب نے تمہیں یہ کثیر اپنی نعمتیں عطا فرمائیں, تو پھر اس رب کو چھوڑ کر تو بھلا کسی کی کیوں عبادت کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی ان نعمتوں کو یاد کرنے اور ان پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.